اکبر بابا صاحب یہ بتائیے گا بابا صاحب یار ایک منٹ یار آپ کنٹینیو کریں یار آپ کون ہیں آپ آرام کریں آرام سے آپ نہیں آپ طے کریں گے آپ طے نہیں کریں گے چپ کرو آپ آرام کریں نا بھائی سر یہ بتائیں یہ بتائیں اکبر صاحب میں آپ سے یہ بتائیں ایک ایسی جماعت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے وہ اپنے ورکرز کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتی. ایک کویشچن ہے بٹ یہ تو ہمیں بتائیں آپ کو پی ٹی آئی کی اتنی محبت اچانک کیسے جاگ اٹھی ہے جب پی ٹی آئی کے چیئرمین کو شیشے توڑ کے گرفتار کیا گیا, جب ان کی بہن بیٹیوں کو 30,000 ورکرز کو اٹھایا گیا, اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب یہاں پہ پریس کانفرنسیں ہوتی تھیں لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا 2-2 مہینے غائب ہوتے تھے, پھر یہاں پہ آ کے جس طرح وہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے اس وقت آپ کو پی ٹی آئی کی محبت کیوں نہیں جاگی تھی؟ جی اچھا سوال ہے, میں اس کا جواب دے دوں. پہلے دیکھیے یہ جو حالات بنے ہیں اس کی میں نشاندہی واحد شخص تھا جو الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے ہر پیشی کے بعد میں اس کی نشاندہی کرتا تھا کہ یہ تباکن سیاست ہے, یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو بھی داؤ پہ لگائے گی, پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگائے گی, پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگائے گی. نمبر 1, میری بات کو نہیں سنا گیا, اس پہ توجہ نہیں دی گئی. آج جو پی ٹی آئی کو دن دیکھنے نصیب ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تشویشناک ہے, لیکن یہ سیلف انفلکٹڈ ہے, یہ اپنے اوپر خود لاگو کیے گئے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں سیدھی بات کرتا ہوں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سیاست جو ہے یہ اس پارٹی کو لے ڈوبے گی, یہ اس کی قیادت کو لے ڈوبے گی. یہ سیاست آپ اس راستہ بدلیں, آپ تعمیری سیاست کی طرف آئیں. یہ میں اس وقت بھی کہتا تھا, میری ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی. یاد رکھیے کہ جو پاکستان میں جو سوال اٹھانا ہے, اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, جو پاکستان کے جو نامور وکیل ہیں جو آج اس فساد اور فراڈ کا حصہ بنے ہیں, آج تک کسی نے یہ بات اٹھائی ہے کہ جی پچھلے 6-7 سالوں میں یہاں بلوے ہوئے, یہاں جوڈیشل کمپلیکس پہ حملے ہوئے, یہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر ہوا, یہاں پہ پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا گیا, ابھی تک ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی. یہ ہے وہ لمحہ فکریہ کہ آپ کا جو نظام ہے انصاف کا وہ ٹوٹلی فلاڈ ہے. وہ جسٹس کیا امریکہ میں مارشل لا ہے جو ایک شخص کو وہ جو کیپٹل ہل پہ حملہ کیا اس کو 14 سال قید, 20 سال قید, 10 سال قید وہ دے رہے ہیں. فرانس میں بلوے ہوئے ساری رات عدالتیں بیٹھی, وکیلوں کو آدھا گھنٹہ ٹائم دیا ڈیفینس کا, فیصلے سنائے گئے. پاکستان میں جب تک آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں کریں گے تو یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں, میں تو 8 سال اس کی اجاگر کرتا رہا کہ یہ آنے والا ہے یہ برا وقت, اور میرا سارا ریکارڈ آپ کے سامنے اور میڈیا کے سامنے ہے. تو میں اس میں کسی قسم کی میری طرف سے کوئی چوک نہیں ہوئی. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی شخصیت پرستی کی پارٹی میں شخصیت پرست نہیں ہونی چاہیے, حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانی جاتی ہے, نہ جو ورکر ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. سر ہم نے ماضی میں دیکھا ریحام خان کی, ہم نے ماضی میں دیکھا عائشہ گلالئی تھی, ہم نے ماضی میں دیکھا جہانگیر ترین تھے. کیا آج کی پریس کانفرنس کے بعد آپ بھی ان کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اور کیا یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے کہ آپ بعد میں رکن ہیں اور آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے حالانکہ عمران خان جو ہے وہ زبان ذریعہ میں ہو؟ میں پہلے آپ کے سوال کا آخری حصہ جو اس کا جواب دے دوں. میں آپ کو پتہ ہے کہ میں 1999 میں جب جنرل مشرف کا جو کھو ہوا اس وقت ہمارے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری تھے عبدالستار صاحب, سابقہ فارن سیکرٹری. تو جب وہ وزیر خارجہ بن گئے تو عمران خان نے اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات رہیں. 2011 تک ایک میں تھا اور ایک ارشد ملک ہوتا تھا, وہ بھی صحافت سے تعلق ہے, اس کا صحافی برادری پہ, ٹھیک ہے. ہم دو نے, میں سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری, پھر سینٹرل وائس پریزیڈنٹ میڈیا انفارمیشن. ہم نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پولیٹیکل برانڈنگ کی. عمران خان 1997 اور 2000. اکبر بابا صاحب یہ بتائیے گا بابا صاحب یار ایک منٹ یار آپ کنٹینیو کریں یار آپ کون ہیں آپ آرام کریں آرام سے آپ نہیں آپ طے کریں گے آپ طے نہیں کریں گے چپ کرو. آپ آرام کریں نا بھائی. سر یہ بتائیں اکبر صاحب میں آپ سے یہ بتائیں اکبر صاحب یہ بتائیں
جی ابھی اپنی حقیقت بتانا چاہتے ہیں. آپ کیانی آپ صاحب کون ہیں یار یہاں پہ کسی کیانی صاحب کیانی صاحب آپ اس کے بعد کر لیجیے، آپ اس کے بعد کر جی لیجیے. جی کیانی صاحب 13 سال بعد کل آپ جب سیکریٹریٹ گئے جی وہاں پر آپ کے پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی. سوال میرا یہ ہے کہ آپ جیسے اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے جو پارٹی کے ساتھ جو سنسر ڈے فرسٹ سے چل رہے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو شارٹ کٹ سے جو لوگ اس پارٹی میں آئے انہوں نے بڑے بڑے عہدے بھی لیے اور سب سے پہلے وہ پارٹی سے گئے بھی. اور اب کی جو پوزیشن ہے جو بغلان جو ابھی فیس بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، اس تمام سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ پاکستان تحریک انصاف نے لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا. یعنی پہلے ہائی جیک ہوئی اجرتی سیاستدانوں کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد یہ کچھ پی ٹی آئی کے کنگلے تھے جنہوں نے مل کے یہ پارٹی کو لوٹا اور اس مقصد کو کیش کرایا جن کو میں ہم سب کو جانتے ہیں. اور اب یہ کچھ وکلا چہرے سامنے آئے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب جیل سے جو باہر آ کے جو کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو چیئرمین کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ نامنیٹ کرے، یہ ورکر کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے. جو امیدوار بننا چاہتا ہے وہ اس امیدوار کا حق ہے، یہ ڈیموکریسی ہے. تو ایسے لوگ جو آئے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو کسی اور سیاسی جماعت میں رہے ہیں، اس کا کینڈیڈیٹ رہے ہیں، ان کا کیا میرٹ ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر کیا صرف اس کام کے لیے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے، اس کو سڑکوں پہ لا کے اس کی پٹوائی کرائی جائے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ جیلیں کاٹے؟ کیا اس لیے پی ٹی آئی کا ورکر بنا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی ورکر کی اتنی اہمیت ہے؟ اس کو یہ اختیار کیوں نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی قیادت کا فیصلہ کریں؟ کیوں ایک ایسے شخص کو نامنیٹ کیا گیا جس کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ تو یہ تو بہت خوفناک ایک عمل ہوا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچے گا. جی اب آپ پوچھیں. سر اس سوال کے دو حصے، ایک تو یہ کہ زاہد صاحب کا سوال کا اپنا پراپر جواب نہیں دیا، میں دوبارہ اس کو ریفریش کر دیتا ہوں کہ 13 سال بعد، یعنی کہ 13 سالوں میں کئی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے. آج تک آپ کسی الیکشن میں کیا حصہ لیا؟ اگر نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا؟ اور آج اچانک آپ کو یہ محبت کیوں جاگی؟ ایک بات. دوسرا، آپ نے امریکہ کا حوالہ دیا، فرانس کا حوالہ دیا. سوال یہ ہے کہ امریکہ اور فرانس میں کہاں ایک پریس کانفرنس کے ساتھ قومی اداروں پر حملے کرنے والوں کو معاف کیا گیا، یا جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ 23 جو ہے ان کی کالنگ جو ٹریس ہوئی ہے مراد راز کی، اور اس کے بعد وہ اس نے پارٹی چھوڑی اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. جو دوسرا آپ کا سوال کا حصہ ہے تو میں آپ کے سامنے کہہ دیا نا کہ وہ سیاسی پناہ گاہوں میں جا رہے ہیں، اور میں نے اس پہ تنقید بھی کی ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط ہے. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل کا ہیرو آج کا ولن اور آج کا ولن کل کا ہیرو بنتا ہے. یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ. ہمیں شخصیات سے بالاتر ہو کے ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ رول آف لا کو نافذ کریں. میں نے اس کی آپ کو مثالیں دی. میں آپ کی نہیں، میں انصاف کا مطالبہ کروں گا کہ جس شخص کے خلاف جو ثبوت موجود ہے عدالتی مطابق کارروائی کرے. جہاں تک محبت کا تعلق ہے، یاد رکھیے کہ یہ میری محبت کی عکاسی تھی کہ میں نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کے جو وکیل ہیں جو تھے فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور خان، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کا ایک مراسلہ جو انہوں نے مجھے دیا تھا، جو میں نے ڈسکلوز نہیں کیا، میں نے آپ سے بھی نہیں شیئر کیا، اس میں وہ پڑھ کے سنایا، جس میں عمران خان مجھے کہتے ہیں کہ آئی پینڈرڈ یو.